شاہ صاحب فرما رہے ہیں کہ آج چونکہ دن ایسا ہے کہ ہم سب مانگنے والے ہیں اور ابو طالب کا بیٹا عطا کرنے والا ہے، تو آپ سے گزارش ہے کہ من کن تو مولا کے صدقے میں، علی بن ولی اللہ کے صدقے میں، وہ ہاتھ جن سے آپ حسین کا ماتم کرتے ہیں ان ہاتھوں کو اپنے سینے کے سامنے کیجیے اور اس دعا پہ بھرپور آمین کہیے۔ پروردگار ہمارے ملک کے حالات بہتر فرما، پروردگار جو شخص پاکستان کے ساتھ مخلص ہے اس کی مدد فرما، اور جو کسی بھی طرح سے سرزمین پاکستان یا عوام پاکستان سے غداری یا دو نمبری کر رہا ہے، مولا اسے جڑوں سمیت نستور دور فرمائے۔ ساری زندگی کے گناہوں کی معافی کے لیے ایک ایسی صلوات پڑھیے کہ 14 پیر ہم سب پہ راضی ہو جائیں۔ ایک بٹوا ہے، پرس ہے، جس میں پیسے بھی ہیں اور آئی ڈی کارڈ بھی ہے، وہ جس بھائی کا گرا ہو وہ شاہد صاحب کے پاس موجود ہے، وہ آ کے لے سکتا ہے۔ دو باتیں ہیں جی، جیسے آپ حکم فرمائیں گے، میں آپ کا خادم ہوں، میں وہ کرنے کو تیار ہوں۔ پہلا تو یہ ہے کہ آپ تھوڑا سا اٹھ کے آگے آ جائیے، ورنہ پھر میں مائک لے کے آپ کے قدموں میں آ جاتا ہوں۔ جناب حاجی صاحب، ابوذر صاحب ٹھیک ہو؟ خیریت؟ نظر اللہ نیاز حسین، یہ ساری جگہ آگے خالی ہے، چونکہ ہم اتنی دور سے تو آپ کی زیارتوں کے لیے آئے ہیں نا جی، ہاں تو تھوڑا اگر قریب آ جائیں گے بھائی جان، یہ والے میرے پیارے بھائی ذرا میرے پاس آ جائیں گے۔ نوجوان بھائیوں، پیارے پیارے بھائیوں، تھوڑا سا قریب آ جائیے۔ باجی، یہ والے بھائی، میرے بعد پھر پاکستان کی نامور شخصیات پڑھیں گی تو ان سے پہلے ماحول ٹھیک ہو جائے گا۔ میں تو شروع کرانے کے لیے آیا ہوں جشن آپ کا، تھوڑا شروع کراتے ہیں انشاءاللہ، پھر اس کی میرے بعد مولا کے عزت دار بڑے مداخان بھی تشریف لائیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ میرا خیال ہے تقریباً کوئی 20-25 سال سے میں کتابیں پڑھ رہا ہوں، 20-25 سال سے 20-25 سال کی کتابوں کے مطالعے کی قسم ہے، میں نے اس سے بڑا لفظ آج تک کتاب میں نہیں دیکھا کہ مجھے ساری پڑھائی کی قسم ذکر علی میں بولنے سے عزت میں اضافہ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے حیدری، نعرہ تکبیر میں نے لگایا، نعرہ رسالت لگایا، اور شاہ صاحب نے نعرہ حیدری مکمل کر دیا جی۔ چونکہ نعرہ مکمل ہو گیا، چونکہ آج دین بھی مکمل ہوا ہے، تو اس لیے ذرا میرا ساتھ دینا ہے، آپ نے ذرا پیارے پیارے چہرے بنا کے بیٹھنا ہے، چونکہ آج صرف کوئی روایتی مجلس نہیں بلکہ جشن ہے، اور جشن چہروں پہ نظر آنا چاہیے۔ مالک آپ کو سلامت رکھے۔ میں بغیر کوئی ایک لمحہ ضائع کیے اجازت ہے میں قرآن پڑھوں؟ حاجی صاحب قرآن پڑھوں؟ حاجی صاحب لوگ کہتے ہیں ہم شیعہ مجلس میں نہیں جائیں گے، کیونکہ نہ ان کے ذاکر کو قرآن پڑھنا آتا ہے، نہ ان کے مجمع کو قرآن سننا آتا ہے۔ میں کیمروں کے سامنے آپ کے سامنے قرآن پڑھ کے آپ سن کے کائنات کو بتائیں گے صدقہ علی کی جوتی کا، نہ ہم جیسا کسی کو پڑھنا آتا ہے، نہ ہم جیسا کسی کو سننا آتا ہے، کیونکہ پوری کائنات میں ہم مادمی اللہ کی واحد مخلوق ہیں جن کا پیر بغیر دھڑ کے قرآن پڑھتا ہے۔ مالک آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے۔ اسی طرح کوشش کیجیے گا کہ آپ کی پیاری اور سونی آواز جو ہے میں ممبر تک آئے۔ اب مجھے بتائیے، اجازت میں بات شروع کروں؟ سامعین محترم، یہ جو اعلان آج ہوا ہے یہ آغاز امامت ہے۔ کیا ہے؟ آغاز امامت۔ اس لیے پہلے قرآن سے امامت پڑھیں گے، پھر میں آپ کو غدیر تک لے کے آؤں گا۔ پہلے یہ بتائیے کہ آواز صاف ہے؟ آپ تک اپنے نوکر کا پیغام ٹھیک آ رہا ہے؟ کوئی جلدی نہیں، آرام سے 10 منٹ پڑھوں، 15 منٹ پڑھوں، آرام سے پڑھوں گا، کوئی افراتفری کا معاملہ نہیں ہے، سکون کے ساتھ پڑھیں گے، اور میں بالکل یہ محسوس نہیں کروں گا کہ مجمع تھوڑا ہے۔ نماز نماز ہے، چاہے ایک بندہ ہو چاہے لاکھ بندہ ہو۔ ٹھیک ہے بیٹا، جو میرے قریب بیٹھے ہیں بیٹا، آپ نے زبان سے بولنا ہے، ٹھیک ہے جی؟ انشاءاللہ مجھے امید کامل ہے کہ انشاءاللہ آپ میرا ساتھ دیں گے، صدقہ مولا علی کی نالین کا۔ میرے محترم سامعین، مذہب جعفری کا جی کیا چیز ہے؟ پھول ہے؟ پکڑنا ہے؟ یہ چلے کوئی بات نہیں، مولا کے مہمان حسینی علی ولی اللہ والے آتے جاتے رہیں گے، آپ نے میری طرف دیکھنا ہے۔ مذہب جعفری کا
نبیوں کے متعلق عقیدہ شرعی صاحب یہ ہے کہ سوائے پاک حسین کے نانا کے باقی جتنے بھی انبیاء ہیں ان میں سب سے افضل حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے۔ ماتم کرنے والوں کا، علی ولی اللہ پڑھنے والوں کا، ہاتھ کھول کے نماز پڑھنے والوں کا ایک مرتبہ عقیدہ پھر سن لیجئے، 1.25 لاکھ انبیاء میں سوائے پاک بطول کے بابا کے جتنے بھی انبیاء ہیں نوجوانوں، ان میں سب سے افضل حضرت ابراہیم ہیں، جن کے متعلق اللہ قرآن میں عہدے بیان کر رہا ہے۔ اللہ کہتا ہے کون ابراہیم؟ اللہ کہتا ہے نبی ہے، رسول ہے، فاتخذ ابراہیم خلیلا، خلیل ہے، واذکر فی الکتاب ابراہیم انہ کان صدیقا نبیا، صدیق ہے، یعنی ابراہیم کون ہے؟ نبی ہے، رسول ہے، خلیل ہے، صدیق ہے۔ کون ابراہیم؟ نبی ہے، رسول ہے، خلیل ہے، صدیق ہے۔ چاہتا نہیں میں آپ کی زیارت کر رہا ہوں، آپ ادھر دیکھ رہے ہیں، میں یہ فکرہ آپ کے لیے کہنے لگا ہوں۔ اللہ کرے یہ حسینی چہرہ قیامت تک سلامت رہے۔ پھر سنیے، ابراہیم نبی ہے، رسول ہے، خلیل ہے، صدیق ہے۔ پہلے 2 پوائنٹ، نبی ہے، رسول ہے، نبی ہے، رسول ہے، نبی ہے، رسول ہے۔ جی السلام علیکم، یا علی مدد جی، وعلیکم السلام علیہ مدد جی، زیادہ مجھے تباہی صاحب جی بول رہا ہوں۔ اے مولوی صاحب، ایک کبھی ممبر پہ تحفہ جی بلوال میں اگر پہلے جملہ پہنچا ہو، آپ کو علی ولی اللہ کی قسم ہے، اٹھ کے مجھے یہاں سے پکڑ کے ممبر سے گرائیے، اور اگر تحفہ پہلی مرتبہ ہو سچا ہو، پھر آپ کی سونی آواز ممبر تک آنی چاہیے۔ اے مولوی صاحب یہ بتائیے، ایک کبھی ذاکر کہتا ہے نبی نے کہا، کبھی ذاکر کہتا ہے رسول نے کہا، اے مولوی صاحب نبی اور رسول سے کوئی فرق بھی ہے؟ تو یاد رکھیے، معصوم فرماتا ہے 2 فرق بڑے ہیں۔ کیا؟ پہلا فرق یہ ہے نبی 1.25 لاکھ ہے، رسول 313 ہے، اور دوسرا فرق بڑا یہ ہے، جس کی اماں شیعہ وہ بولے وہ اپنی چھٹی۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ جو فرشتے کی آواز سنے اسے نبی کہتے ہیں، جو فرشتے کو دیکھے اسے رسول کہتے ہیں، اور جس کے بچوں کا درزی بن کے آ جائے اسے رسول کہتے ہیں۔ مالک آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے، جناب سیدہ آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے، مل کے اچھا نعرہ ہے۔ میں بسم اللہ کر رہا ہوں، میں بسم اللہ کر رہا ہوں۔ علی باز صاحب آگے، میں نے سنا تھا کہ آپ لیٹ ہیں، اس لیے مجھے کھڑا کیا ہے۔ اچھا پھر میں بیٹھ جاؤں؟ نہیں، اگر جلدی ہے تو میں بیٹھ جاتا ہوں۔ پڑھیں چلیں، مالک آپ کو سلامت رکھے۔ ایک تقریباً اندازاً کتنا ہو، جیسے حکم فرمائیں، ٹھیک ہے چلیں، مالک آپ کو سلامت۔ لو جی، مولا کے عزت دار مہر یافتہ لا کر تشریف لے آئیں جائیں، تو میں انشاءاللہ بھائی علی باز جی، ابھی آپ کی جب آمد ہوئی ہے نا تو پہلا لفظ یہی میں نے کہا ہے، ابھی بالکل کھڑا ہوا ہوں، تو جتنا پھر آپ کہیں گے انشاءاللہ میں خادم ہوں۔ مالک آپ کو سلامت رکھے۔ کہاں تھے جی؟ ابراہیم نبی ہے، صدقے جاوا رسول ہے، صدقے خلیل ہے، صدیق ہے۔ یہ پھول ہیں، پھول جو اللہ نے ابراہیم کے کندھے پہ لگائے۔ ایک پھول لگا ہوتا ہے ASI کو، وہ کسی کے ساتھ سیدھے منہ سلام نہیں دیتا، اور یہ پھول اللہ نے لگائے ہیں۔ ASI کا پھول درزی لگاتا ہے، یہ پھول اللہ نے لگائے ہیں۔ کون سے؟ نبی ہے، رسول ہے، جنہیں پتہ ہے نا غدیر خم امامت شروع ہے آج، وہ بولے خلیل ہے، صدیق ہے۔ 4 پھول علی عباس سے لے کر آخری حلالی تک مجھے وہ بندہ دکھائیے جس کی نبض چل رہی ہو اور وہ زیادہ مرتبہ کا جملہ کھا جائے۔ میں نے چونکہ قرآن پڑھنا ہے، سورہ بقرہ آیت 124، عربی بعد میں پڑھتا ہوں، پہلے ترجمہ پڑھتا ہوں، عربی بعد الٹ کر رہا ہوں، عربی بعد میں پہلے ترجمہ۔ ابراہیم نبی ہے، ابراہیم رسول ہے، ابراہیم خلیل ہے، ابراہیم صدیق ہے۔ 4 پھول، 4 عہدے، 4 سٹار، 4 رتبے اللہ ابراہیم کے حاجی صاحب موٹے پہ لگانے کے بعد کہتا ہے ابراہیم اگر تو امتحان دے ہم تجھے امام نظر آ دیں۔ مولا آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے، صدقے جاواں جی، میں نے تھوڑی چوپڑا بھی خدا نہیں جس میں مزہ ہے، اور میرے بھی تھلے بیٹھے میرے منہ کا دی مل کے اچھا نعرہ حیدری۔ مالک آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے۔ تھوڑا تھوڑا میرے ساتھ بولیے، انشاءاللہ لطف آئے گا آپ کو۔ پھر میں جیسے ماحول اچھا بن جائے گا، میرے بھائی ممبر پہ آپ کے سامنے موجود ہیں، میں ان کو کھڑا کر دوں گا انشاءاللہ۔ اللہ آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے۔ ابراہیم اگر تو امتحان دے
ہائے ہائے صدقے جاواں تہاڈی کیا بات ہے، ہم تجھے امام نہ بنا دیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پٹا کٹی کرنے والے کیا جانے قرآن کیا ہے؟ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ۔ فرمایا ابراہیم امتحان دے، اگر امامت لینی ہے نا امتحان دے، ابراہیم امامت لینی ہے امتحان دے، ابراہیم اگر امامت چاہیے امتحان دے۔ تیری چوکری کسنے بڑا فکر آخر لگا، ابراہیم امامت چاہیے امتحان دے۔ پروردگار کون سا؟ فرمایا وہ جو 100 سال کے بعد تو بے اولاد تھا تو ہم نے تجھے اسماعیل دیا تھا نا، اب وہ بڑا ہو گیا ہے، اب اسے میری راہ میں قتل کر امامت لے لے۔ جس کی اماں شیعہ اس کو بولنا واجب ہے، یعنی اللہ نے پہلے ہی بارے میں بتا دیا بھائی جی اللہ والی امامت بیٹا دینے سے ملتی ہے۔ چاچا جی تو ہی دیو کیا بات ہے، میں تو حیران ہوں، نوجوانوں سے بہتر بول رہے ہیں۔ خدا آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے، اللہ آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے۔ اس سے پہلے کہ مجھے آپ کی سمجھ آئے اور آپ کو میری سمجھ آئے، میں نے جانا یا علی کر جانا ہے، تھوڑا تھوڑا میرا ساتھ دیجئے۔ اللہ آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے۔ آپ کی طرف سے مجھے کال آئی تھی پچھلے سال عشرے کے لیے، 19 بلاک، سرگودا کے لیے، بلوال کے لیے اور بھیرا کے لیے۔ چنگا ہی ہویا میں نہیں ہاں کی تھی، تسی تو بول دے ہی نہیں ہے نا۔ اچھا ہوا بھائی، میں نے کہا جی میرے پاس ابھی ٹائم نہیں ہے، اور میں اگوں بھی نہیں پائی یہاں کرنے، کیونکہ آپ تو بول ہی رہے سونا بول رہے ہیں، بندہ اگوں سوچے کہ چلو یار بندہ آنا چاہیے، لیکن اس کا مطلب ہے آپ اسی طرح کٹے بول دیں، ٹھیک ہے چلو کوئی بات نہیں۔ اللہ آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے۔ میں فکرہ کہنے لگا ہوں، پہلا فکرہ ہے آج کی اس پاک مجلس کا، پاک جشن کا، پھر میں چیک کرتا ہوں آپ کیسے ہیں۔ ابراہیم نبی ہے، رسول ہے، صدقے جاواں تہاڈی کیا بات ہے، خلیل ہے، صدیق ہے۔ اللہ کہتا ہے امتحان دے امامت لے۔ پروردگار جس کے پاس ایک پھول ہو، ایک پھول، وہ کسی کے ساتھ سیدھے منہ بات نہیں کرتا، اور یہ وہ نبی ہے جس کے موٹے پہ 4 پھول پہلے تھے، اور پھر تم نے 4 سے اوپر امامت بھی۔ ابراہیم کو دی بنت سے قرآن کی گواہی کے مطابق امامت نبوت سے بھی افضل ہے، رسالت سے بھی افضل ہے، یاری سے بھی افضل ہے، صداقت سے بھی افضل ہے۔ 4 جماعتیں ابراہیم کے پاس تھیں، ابراہیم نے 5ویں پاس کی، اللہ نے امام بنا دیا۔ اس کا مطلب امامت نبوت سے اوپر ہے، امامت رسالت سے اوپر ہے، امامت سنت سے اوپر ہے، امامت صداقت سے اوپر ہے۔ اس کا مطلب بنت سے قرآن امام نبی رسول و خلیل و صدیق سب سے اوپر ہے۔ وہ جس کی اماں شیعہ و ممبر کے اندر دیکھے، میں چیک کرتا ہوں بندے کے پیٹ میں کلیجہ اور وجود ہو جائے۔ پروردگار جب 4 عہدے تھے، پھر تو نے 5واں عہدہ امامت علی واجب ابراہیم کو دیا کیوں؟ میں سہوں مجتبی حضیان نبک، ہم نے ابراہیم سے کام اتنا بڑا لینا تھا کہ اسے امام بنانا ضروری تھا۔ مالکہ کون سا کام؟ تمہیں ہم ابراہیم کو امام بنا کر اس کے ہاتھوں سے وہ گھر بنوائیں گے جس کے سینٹر میں علی ہے۔ چاہتا جی مولا آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے۔ ہم صدقے جاواں ہم ابراہیم کے ہاتھوں سے وہ گھر بنوائیں گے جس کے سینٹر میں، آواز نہیں آئی، جس کے سینٹر میں بھائی مکرم جی ہیں بانی جشن ہے، مالک عزت رزق میں اضافہ فرمائے۔ میرے تو دیکھیے آج مولا کا بہت بڑا دن ہے، مہمان آتے جاتے رہیں گے، چونکہ سچویشن ایسی بنی ہے۔ کہا یہ گیا تھا کہ پہلے بھائی علی باس پڑھیں گے، اس کے بعد میں پڑھوں گا، پھر بھائی شاید تھوڑا لیٹ ہوئے جس کی وجہ سے پروگرام تھوڑا تھا پھر ڈسٹرب ہو گیا۔ اب تھوڑی جلدی ہے، چونکہ میں زیادہ زحمت نہیں ان کو دوں گا، ظاہر ہے آج پروگرام زیادہ ہے، اور ہم 2 کے بعد ایک اور بھائی ہیں مولا کے عظیم مداح خان اٹک سے آئے ہیں، وہ بھی پڑھیں گے، وہ بھی پہنچ چکے ہیں۔ ہم اکٹھے میں جہاں میں نے نماز پڑھی ہے وہاں وہ بھی موجود تھے، سارے ذاکر آ چکے ہیں۔ مالک آپ کے رزق میں اضافہ فرمائے۔ اب چونکہ میں اتنا لمبا سفر کر کے آیا ہوں تو میرا خیال ہے 15-20 منٹ پڑھنا تو حق بنتا ہے نا جی۔ نبی ہے، رسول ہے، خلیل ہے، صدیق ہے، امام ہے، مستری ہے۔ اگر آپ کسی پڑھے لکھے بندے سے پوچھیں صدقے جاواں تو وہ آپ کو کہے گا ابراہیم معمار کعبہ ہیں۔ میں چونکہ ایک ان پڑھ آدمی ہوں، ہاں تو میں ان پڑھ بندہ ہوں تو میں آپ کو مستری کہہ رہا ہوں، گجرانوالہ سے تعلق ہے، پنجابی بندہ ہوں، پینڈو، تو مستری معمار کعبہ یعنی کعبے کا کتنا سونا اللہ
اللہ کا گھر ہے, یہ مسجد ہے, اور یہ امام حسین کا گھر, امام کتنا سونا بنا ہے. جب یہ بن رہا تھا تو کیا تنہا مستری تھا یا اس کو کوئی ہیلپر بھی تھا ساتھ؟ کون مزدور تھا. تو پروردگار اگر کعبے کا مستری ابراہیم ہے تو ذرا قرآن سے بتا مزدور. ہائے ہائے, صدقے جانا مالک آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے. وہ تو چاہتا نہیں بیٹھے ہوں کیب والے, ان سے پیچھے والے بندے بھی چپ رہے ہیں. خدا آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے, اللہ تیری جوانی سلامت رکھے. میری بات سمجھ آئے تو سونی آواز میں تک آئے. بھائی علی باز جی, اگر ابراہیم مستری ہے تو مزدور کون ہے؟ پھر قرآن بولا جو ہمیں ماتم کرنے والوں کو نہیں آتا نعوذ باللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ. سنو, کعبے کا مستری ابراہیم ہے, مزدور اسماعیل ہے. بھائی مقرب جی, زیادہ گرمی نہیں ہے, مجھے پسینہ سے لے کے میں ذرا زور لگا رہا ہوں, گرمی زیادہ نہیں, سونا موسم ہے. ابھی تک جو بندہ نہیں بولا, مولا کا سونا لنگر کھا کے بھی نہیں بولا, وہ ذرا سر چکے. جی بھائی جی, حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ مستری ہیں. اے مقرب بھائی, میں کہنا گرمی نہیں ہے, نہیں غلطی ہو گئی جناب. دیکھیے بھائی, اصل بات یہ ہے ہم ہیں غیر معصوم, تو انسان صدقے جاواں تو انسان سے غلطی ہو سکتی ہے. مولا آپ کو سلامت رکھے. تو آپ کو پتا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی. مقرب بھائی میں نے کیا کہہ دیا ابراہیم کو, اور مقرب بھائی مجھے کہنا کیا چاہیے تھا؟ پٹا کٹی کرنے والے کافر شیعہ کافر, مولوی جی سر پہ قرآن رکھ کے بتا, جس گھر کا مستری علیہ السلام ہو اس کا مالک رضی اللہ کیسے ہو جائے گا؟ صدقے جوان آج جس کا ہاتھ نہیں اٹھا تو تیری ہاتھ نہیں وصول رہا. آج دو ہاتھ اٹھے تھے جو کائنات سے سب سے بڑے ہاتھ تھے, مل کے اونچا نعرہ حیدری. صدقے جوان اللہ تیری جوانی سلامت رکھے, مولا آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے. اب میں لوہا تھوڑا بولا جی, خدا آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے. میں بسم اللہ کرا, جناب سیدہ آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے. پچھلے سال میں چلا گیا تھا انگلینڈ میں, ورنہ پچھلے سال ہی آپ سے دوستی پکی ہو جانی تھی, لیکن اب بہتر ہے چونکہ اب پہلے یہ ہو گیا نا, اس کے بعد پھر وہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا, مولا آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے. تھوڑا 10 منٹ سنیں بے شک, لیکن مسکرا کے سنیں. ایک مرتبہ ذرا نام علی پہ مسکرائیے. آپ میں سے ایک بندہ کہے یا علی, آنکھو جی, اب مجھے دیکھیے, میں نام علی پہ مسکرایا ہوں نا, یہ دیکھیے. تو جب میں مقرب بھائی نام علی پہ مسکرایا ہوں تو میرے چہرے پہ زیادہ اثر کہاں آیا ہے؟ ناک پہ, آنکھوں پہ, یا یہاں پہ؟ اب کیا دانتوں پہ. اس کا مطلب ہے یہ ہے منہ, یہ دیکھیے, یہ ہے فیس, یہ ہے ماؤتھ. فیس کا ڈور ہے ماؤتھ, یعنی منہ دا دروازہ, یعنی یہ ہے چہرہ, یہ اس کا دروازہ ہے. اور جب بھی چہرہ مسکراتا ہے نا پھر دروازہ کھلتا ہے. اب نہ کہنا کہ 13 رجب کو کعبہ پھٹا تھا, نہیں, علی دیکھ کے ہنسا تھا. سب کے جانا مالک آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے. وہ تو کعبے کی مسکراہٹ, سر کے جانا جی, جناب سیدہ آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے. وہ کعبے کی مسکراہٹ تھی. ذرا میرے ساتھ بسم اللہ کرنا, میرے ساتھ ذرا مل کے بھی دیجیے. 5 منٹ کی تمہید ہے, اس کے بعد 10 سے 12 منٹ کا قصیدہ, اور میرے بھائی ممبر پہ. اللہ آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے. آئیے ذرا میرے ساتھ پھر سے قرآن شروع کریے جی. ابراہیم نبی ہیں, رسول ہیں, خلیل ہیں, صدیق ہیں, امام ہیں, مستری ہیں. کتنے عہدے ہو گئے یار؟ ایک بار اونچی آہو, کتنے ہو گئے؟ 6 عہدے ابراہیم کے پاس. اس کا مطلب ہے حضرت آدم سے افضل ابراہیم, حضرت نوح سے افضل ابراہیم, حضرت موسیٰ سے افضل ابراہیم, حضرت عیسیٰ سے افضل ابراہیم. اور عہدے کتنے ہوئے؟ لو جی, کیا آپ جب ہم ذاکر یوں کرتے ہیں اور یوں کرتے ہیں تب بولتے ہیں, یا اگر آرام سے بڑا لفظ کہا جائے تو پھر بھی آپ بولتے ہیں؟ ابھی چیک ہو جاتا ہے. پروردگار یہ سارے ولایت اور غدیر کا جشن منانے, امامت و ولایت سننے والے سارے پوچھنا چاہتے ہیں, ایک مہربانی فرما, لیکن بتانا قرآن سے ہے. پروردگار یہ بتا کہ یہ 6 پھولوں والا ابراہیم, اس کا مذہب کیا تھا؟ بھائی صدقے جاواں, بھائی جان کاش مجھے دعوت دیتے آپ. صدقے جاواں, ایک کیپل دوسری کیپل بندہ کہ دیکھو جی, واہ جی واہ, کاش کہ مجھے دعوت دیتے. ابراہیم کا مذہب کیا تھا؟ جی علی باس جی, 6 عہدے, مذہب کیا تھا؟ سورہ صافات قرآن بولا, اور یہ آیت ایسی ہے کہ آپ کے بچوں کو آتی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِنَّ مِن شِيَعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ.
میں نے بریک لگائی آپ کو کچھ سمجھانے کے لیے. دیکھیے لا نہیں ہے, جو میری طرح ان پڑھ لوگ ہوتا ہے وہ کہتا ہے لا ابراہیم, وہ غلط ہے. ایک حرف ہے لام زبر الف لا, اسے کہتا ہے لا نافیہ. لا نو ناٹ نتھنگ, ککھ بھی نہیں. آپ کے کلمے سے شروع ہوتا ہے یہاں سے لا الہ الا اللہ, لا نو. ایک حرف ہے لا, لام زبر لا, یہ ہے لام تاکید. اس کا مطلب ہے پکی بات ہے. لام تاکید لگا کے اللہ قرآن میں کہتا ہے وَإِنَّ مِن شِيَّعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ. پکی بات تو یہ ہے کہ ابراہیم بھی اس کے شیعوں میں سے تھا. پروردگار کس کے؟ دو قول ہیں. پہلا قول شیعوں کا, پھر اپنے بھائیوں کا. شیعہ کہتے ہیں جب چوتھے آسمان پہ میرے نبی نے نماز کی امامت کروائی اور سارے انبیاء پیچھے تھے, تو نماز تمام ہونے کے بعد شمال کی طرف سے ایک بہت بڑا نور سورج کی شکل میں نوری گھوڑے پہ سوار ہو کے نمودار ہوا. تو اسی ابراہیم نے پوچھا یا رسول اللہ آپ وہاں ہیں, میں یہاں ہوں, یہ کون ہے جو چمکتا ہوا آ رہا ہے؟ فرمایا یہ کوئی غیر نہیں, میرا بھائی علی ہے. سن کے رحمہ مالک آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے. یہ سن کے رحمہ, یہ کوئی غیر نہیں, میرا بھائی علی ہے. تب اسی ابراہیم نے کہا تھا اللہ میں نبی ہوں, رسول ہوں, خلیل ہوں, صدیق ہوں, امام ہوں, کعبے کا مستری ہوں, مہربانی مجھے بھی علی کا شیعہ بنا دے, مجھے بھی علی کا شیعہ بنا دے. توبہ توبہ استغفر اللہ. یہ شیعہ یہ ہے ہی پٹھی قوم, الٹی عقل والے, پٹا کٹی کرنے والے. یہ بولتے ہوئے سوچتی بھی نہیں ہے توبہ 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 استغفر اللہ. غلط کہہ رہے, جھوٹ کہہ رہے. اچھا خبردار, اور شیعہ چپ. ابراہیم علی کے شیعہ نہیں. اچھا تو مولوی صاحب پھر کیا ہے؟ فرمایا جہاں پہ لکھا ہے نا قرآن, ابراہیم اس کے شیعوں میں سے تھا. اس سے پیچھے لکھا ہے نوح کے شیعوں میں سے تھا. جدی اماں شیعہ ہو ضرور بولے, چلو مولوی صاحب کوئی بات نہیں, نوح ہی صحیح تھا تو شیعہ. بھائی مقرب جی نوح ہی صحیح. بھائی مقرب جی ایک مرتبہ ذرا مجھے زبان سے بول کے بتائیے, بڑی عید کو کتنے دن ہو گئے؟ 8 دن. تقریباً فریزرہ تو لابا ہو گیا. بھائی علی باس جی 8 دن پہلے جو واقعہ ہوا ہو, کیا ایسا ممکن ہے کہ سارے بھول جائیں؟ ایسا ممکن نہیں. وہ میری طرح تھوڑی عقل والا بندہ ہو وہ بھول سکتا ہے, یار سارے تو نہ بھول سکتے. تو 8 دن پہلے آپ کے بلوال کی گلی گلی میں کچھ ہوا تھا, جسے وہ یاد ہے وہ بولے باقی کا چھٹی. اے مولوی صاحب نوح ہی صحیح تھا تو شیعہ. ابراہیم شیعہ ہے, ابراہیم شیعہ ہے, ابراہیم شیعہ ہے, ابراہیم شیعہ ہے. اور تم جگہ جگہ کہتا ہے شیعہ کافر, شیعہ کافر, شیعہ کافر, شیعہ کافر. اور قرآن کہتا ہے ابراہیم, دیکھ لو پیو, قرآن کہتا ہے ابراہیم شیعہ تھا. اے مولوی صاحب قرآن کہتا ہے علی باس, قرآن کہتا ہے ابراہیم شیعہ تھا اور مولوی کہتا ہے شیعہ کافر. اے مولوی اگر اپنے باپ کا ہے تو وٹید پہ کتا ذبح کر, بکرا تو شیعہ کی علامت ہے. میں صدقے جاواں, آواز نہیں آ رہی, صدقے جاواں. مولا آپ کو صحت تندرستی دے. جب ایک ذاکر بڑا فکرہ کہتا ہے نا تو ایک بندہ بھی کہتا ہے نا واہ جی واہ, پھر تو تھوڑی تکلیف ہوتی ہے. اب باقی الحمدللہ سارا پنڈال باقی ٹھیک ہو رہا ہے جی. جناب سیدہ آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے. ایک مرتبہ دیکھ لیجیے, پھر میں پہلا جملہ کہتا ہوں. مالک آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے. آج جشن ہے تو آج بے شک تھوڑا مسکرا کے سنیے. ادھر دروازہ ہے یا نہیں؟ میں لکھ مرتبہ کہوں ادھروں نہیں دیکھنا, تو سا دیکھنا ہے. اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ آپ کوئی نافرمان لوگ ہیں, اس کی وجہ یہ ہے کہ دروازہ ہے نا, انتظار ہوتا کوئی نہ کوئی آئے گا. تو یہ نیچرلی ہے, فطرتی تقاضا ہے کہ انسان دروازے کی طرف بار بار مقرب بھائی دیکھتا ہے. اسی لیے نبی نے کہا تھا میں علم کا شہر ہوں. اور علی اس کا پروگرام تھا آپ کو پوری کیسٹ سناؤں. کیا پروگرام تھا جی؟ پوری کیسٹ سناؤں. لیکن اب ماحول ترتیب بن ایسی گئی ہے کہ میں مجبور ہوں آدھی کیسٹ پڑھوں گا. ٹھیک ہے جی, ٹھیک ہے نہیں ناراض ادھی تو ہو کیسٹ تو ہو کیسٹ تو مقرب بھائی جو میں الفاظ پڑھ رہا ہوں ریکارڈ ہو رہے ہیں نا,
اگر کسی سے ملیں تو کیسٹ ہے، نہ ملے تو پھر عطا ہے نا. میں تو ویسے منہ سے کہہ رہا ہوں کہ میں نے ابھی پوری کیسٹ پڑھنی تھی، لیکن حالات ایسے ہیں کہ اب تھوڑا مقرر بھائی میکسیمم کتنا ہوتا ہے؟ یہ 30 منٹ 35 منٹ آپ بتائیے. نہیں آپ اندازہ مطلب نہیں، میرے بھائی پیچھے ہیں. اور وجہ یہ ہے کہ آج میں کھڑا ہوں، کل وہ کھڑے ہوں گے، تو سانو ایک دوسرے کم پہنتا رہتا ہے. کیا آپ کو قرآن کا لطف آ رہا ہے بھائی؟ آ رہا ہے؟ قرآن دی قسمیں گلاں بڑیاں سن اور اندر برود بھرا ہوا ہے ولایت کا. بھائی علی بات سے پوچھ لیجیے میرے انداز کیسا ہے. میں سوچ میں پڑا ہوں کہ کون سا تحفہ دوں، کون سا پاس رکھوں. کیا جناب کو پتہ ہے کہ سوشل میڈیا پہ ایک نئے مولوی صاحب وارد ہوئے ہیں، وہ ان کا فرمان ہے کہ میں سید ہوں، حالانکہ ان کا تعلق میرے مسلک سے نہیں ہے. میں نام لیتا ہوں ان کا، مظفر شاہ صاحب. آپ یوٹیوب پہ جا کر سرچ کیجئے، آج جس وجہ سے آپ کٹھے ہوئے ہیں. نام لے کے پڑھوں، نام لے کے عزت سے تہذیب سے تمیز سے پڑھوں، سنیں گے سارے. آپ کو علی ولی اللہ کی قسم، ان پاک دو ہاتھوں کی قسم جن ہاتھوں کو اللہ اپنے ہاتھ کہتا ہے، اگر پہلے سنا ہو نہ بولیے، غلط ہو میرا قتل معاف، صحیح ہو پھر سونی آواز ممبر تک آئے. وہ مولوی صاحب کہہ رہے تھے کیا ہوا جو شیعہ کہتے ہیں علی مولا ہے، علی مولا ہے، علی مولا. یہ کوئی نئی بات ہے، تم بھی کہو حضرت ابو بکر مولا، حضرت عمر مولا، حضرت عثمان مولا. لڑنا نہیں کہڑی گل ہے. ایک منٹ سوال لو ذرا مقرر بھائی. اور بھائی فساد والی بات کون سی ہے اور لڑنے والی بات کون سی ہے؟ وہ اپنے کمیونٹی کو کہہ رہے ہیں اور سنی بھائیوں جی، اور میں کہہ رہا ہوں مظفر شاہ، میں کہہ رہا ہوں، میں بھی سنی ہوں، میں کہہ رہا ہوں کہ اگر شیعہ کہتے ہیں علی مولا ہے تو نو پرابلم، تم بھی کہو بھائی جی تحفہ قرآن دی قسمیں اس دور چ تم بھی کہو ابو بکر مولا ہے، عمر مولا ہے، عثمان مولا ہے. لڑنا کیسا؟ جو بندہ کہتا ہے نا کہ یار گل سنا، گل اسی گل تے بولنے ہیں، گل نہ ہونے کیجیے. مولوی صاحب تجھے کس نے کہا کہ مولا ہونا علی کا کمال ہے؟ اگلے سال تک نشہ اتر جائے میں آپ کا نوکر کیوں ہوں. مولوی صاحب یاد رکھیے، علی کا اصل کمال یہ نہیں کہ علی مولا ہے، علی کا اصل کمال یہ ہے کہ علی محمد کے ہوتے ہوئے مولا ہے. صدقے جاواں مولا آپ کے ہاتھوں کو سلامت. ایک گل نہیں بنا کل سی میں سجدے میں بلوانا اچھی صدقے جاواں دی جناب سیدہ آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے. مقرر بھائی علی کا یہ کمال نہیں کہ علی مولا ہے، مولا تو علی کا اصغر بھی ہے، مولا تو علی کا اکبر بھی ہے، مولا تو علی کا قاسم بھی ہے، مولا تو علی کا غازی بھی ہے، مولا تو علی کا حسن بھی ہے، مولا تو علی کا حسین بھی ہے، مولا تو علی کے 11 کے 11 بیٹے تک مہدی تک مولا ہے. وہ علی کا کمال یہ نہیں کہ علی مولا ہے، علی کا اصل کمال یہ ہے کہ علی محمد کے ہوتے ہوئے مولا ہے. باقی کوئی کچھ بھی ہو وہ محمد کے بعد ہے، علی محمد کے ہوتے ہوئے مولا ہے. جسے اللہ نے ہاتھ دیا وہ ہاتھ بلند کرے. پتا چلا شکیفہ کا رولا اور ہے غدیر کا مولا. تھینک یو جناب. مالک آپ کو اسی بات سے بولتے ہیں کہ میرے بارے ایسا ہوا ٹھیک ہے. اچھا مالک آپ کو سلامت رکھے، چونکہ وہ آتے رہتے ہیں اس لیے میں نے ان سے پوچھا. میرے بھائی ہیں، مالک ان کی عزت اور رزق میں اضافہ فرمائے. سرکار توجہ رکھے گا، توجہ سامعین محترم. مقرر بھائی دیواروں پہ آپ نے شاید آج بینر بھی بنایا ہو، کہیں پہ لکھا ہوگا کہ من کن تو مولا ہو. پہلے ذرا عربی سن لیجیے، عربی صحیح کیسے ہے بھائی؟ توجہ ذرا کان کھول کے سنیے گا بھائی. ایسا نہیں ہے من کن تو مولا فاضل بولے نا، یہ غلط ہے، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. اصل حدیث یوں ہے، من کن تو مولا ہو فہذا علی مولا ہو. ناراض ہو گئے ہو؟ جو میں کہہ رہا ہوں یہ اصل ہے، جو آپ سنتے ہیں وہ اعراب کے بغیر وہ غلط ہے، وہ ٹھیک نہیں ہے. اے ٹھیک ہے، من کن تو مولا ہو
फहाज़ा अली मौला हो, यानी हो भी बराबर है। मुकर्रर भाई, जरूरी नहीं है कि दाद ज्यादा हो तो जुमला बड़ा है। अल्लाह की कसम अगले साल तक नशा उतर जाए, मैं आपका नौकर की हूं। आओ तर्जमा करिए, जिस जिसका मैं मौला हूं उसका अली मौला ना। भाई है सारे आखना है, जिस जिसका मैं मौला हूं उसका अली मौला। पीछे बंदे है नहीं आखरे, जिस जिसका मैं मौला हूं उसका अली मौला। लो जी, जे है तो जोर पाओ ते झोली चुक के जुमला आखा जी। मौली साहब इको जे कैसे हो गए? तेरी किताबें गवाही देती हैं, हजरत अबू बकर खलीफा थे, उमर खलीफा थे, उस्मान खलीफा थे, अली मौला है। सदके जाना मालिक आपके हाथों को सलामत रखे, जनाब सईदा आपके हाथों को सलामत रखे। मिलके उच्चा नारा है आखिरी 2-3 मिनट रह गए मेरे पास, आखिरी 2-3 मिनट, चूंकि मैंने पढ़ना जाना था, घंटे से ऊपर जाना था, लेकिन अब चूंकि सिचुएशन ऐसी है मैं अपने भाई को मेंबर बिल्कुल देने लगा हूं। आखिरी 2 से 2.5 मिनट जरा मेरा साथ दीजिए। अली मौला। एक मौलवी साहब कह रहे थे कि कोई फर्क नहीं, मैं क्या है, कहता पुरानी गल ना करी कोई। क्या आंदा जी? मर्चा मुर्चा लगियां तो खैर लगन दियो, और डिग्गियां तो परेशान हो गए भाई जान। खैर साड़ी जुबान च मर्चा आंदे ने ते अज लगियां ने। ठीक है, हाँ आज बड़ी लगी हुई है जी, मेहरबानी, सदके जावा, अल्लाह आपके हाथों को सलामत रखे। लो जी पंडाल सोना हो गया जी, घड़ी देखिए 2 से 3 मिनट में मैं सलाम करने लगा हूँ। और पैगाम ऐसा, आज 18 है, अगली 18 तक आप कहेंगे कोई पुत्र आया था, कोई नौकर आया था दूर से, आप कहेंगे, इंशाल्लाह कहेंगे। सांस लीजिए, वड्डा लफ्ज़ आने लगा है। नवी गल ना, नवी सुना, पुरानी ना करी। कौन सी? क्या फ़र्क है? लो जी भाजी मैंने फ़र्क बयान किया है। इसके बाद हाजी अबूदर जी, इसके बाद मैं जोर लगा के फिक्र करूँगा, जोर लगा के पूरी कुव्वत से, ये आराम से कहने लगा। मैं क्या मौलवी साहब, अली बाजी, मैंने कहा मौलवी साहब ये हज़रत अबू बकर नमाज पढ़ते थे? आंदा हाँ ऑफ कोर्स, यस नो डाउट। मैंने कहा ठीक है, ये हज़रत उमर नमाज पढ़ते थे? आंदा हाँ। ये किहड़ियां गल्लां पुछना पिया? मैंने कहा हज़रत उस्मान नमाज पढ़ते थे? कहाँ रौला ही को नहीं। मैंने कहा अली भी नमाज पढ़ते थे? ओया हो तुसी शिया पागल हो, क्या पूछना चाहता है? ए झोली है जी, जे गल दिल ते लगे फिर सोहनी आवाज मेंबर तक आए। मैंने कहा मौलवी साहब आपकी किताबें गवाही देती हैं कि नमाज में ज़मीन आसमान से ज़्यादा फर्क है। कहते कैसे? मैंने कहा हज़रत अबू बकर भी नमाज पढ़ते हैं, उमर भी, उस्मान भी। फर्क ये है जो सूरज के इंतजार में नमाजें पढ़े वो और है, जिसकी नमाज का सूरज इंतजार करे वो और है। हाय हाय सबके मुकर्रम भाई, मालिक आपको इज्जत सुन के जाना, जनाब सईदा आपके हाथों को सलामत रखे। लो जी भाजी मैं बिस्मिल्लाह करा, मालिक आपको सलामत रखे। खबरदार, अगर किसी मुज्जा से 2 टके के जाकिर अनपढ़ ने ये मेंबर पे कहा कि नबी ने डायरेक्ट कहा था मन कुंता मौला, खबरदार, गलत। खुदा की कसम ऐसा नहीं है, मेरे नबी ने डायरेक्ट नहीं कहा, पहले पूछा था तुम शाही सा मेहरबानी, तुम कितने हो? या रसूलल्लाह 1.25 लाख। फरमाया पहले ये बताओ कि तुम 1.25 लाख मुझे क्या समझते हो? हुण मेरा दिल करता है मैं आखा बलवाल वाह वाह, तो समझ इसका मतलब अच्छा सुनने वाले हैं। पहले मेरा इम्तिहान नहीं दो तुसी है ना, अच्छा सुनते हैं। अल्लाह आपके हाथ को सलामत रखे। हूँ मैं बिल्कुल चलना हुआ तो दाद शुरू कर छड़िए, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि लंबा नहीं होगा, ठीक है? दाद देकर लंबा नहीं करूँगा। मालिक आपको सलामत रखे। तवज्जो जी, 1.25 लाख जी या रसूलल्लाह, कोई ये बताओ कि तुम मुझे क्या समझते हो? अल्लाह की कसम, दाईं तरफ सलमान ने कहा या रसूलल्लाह आप हमारे मौला हैं। अबू ज़र ने कहा मौला है, मिक़दाद ने कहा मौला है, और अब ये साइड शुरू हो गई। हज़रत अबू बकर कहते हैं आप हमारे मौला हैं। हज़रत उमर ने कहा मौला हैं। हज़रत उस्मान ने कहा मौला हैं। अबू बकर से लेके अबू हुरैरा तक 1.25 लाख सहाबा ने कहा खलो एक मिनट, 1000 रुपया किसी को 1000 रुपया वापस कर देंगे, मैं चोर नहीं हूँ, मैं उस टाइम देना मेरे को इन्हें नहीं है। हाँ मेहरबानी, आ गया जी, भाई जी नारे के बाद आपने वापस लेना है, ये नहीं आपने कहना कि वो रख ले, क्योंकि कोई और दे ना, इसका मतलब फिर मैं सारे गल नहीं करता रहा। भाजी ये सहाबा कितने थे? भाई अली बास जी 2 मिनट का वादा किया है, 2.5 हो जाए, बड़ा वीर समझ के माफ़ करा जी, लेकिन गल हूँ आ गई है। आ देखा जी ये क्या है?
یہ میں نے جب سے کہا نا صحابہ کرام بلوال سو گیا ہے، اب وہ داد ہوں نہیں پہ، چپ، پتہ نہیں کیا ہونے لگا ہے۔ اور بھائی پہلے لوگ کہتے ہیں کہ شیعہ صحابہ کے نام پہ نہیں بولتے، میں نے پیسے اس لیے ہاتھ میں پکڑے ہیں چونکہ یہ ایسی چیز ہے کہ ہر بندہ غور سے دیکھتا ہے۔ ایک بار اچھی دسو یہ کیا ہے، اور یار تھوڑی بات ہے، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، مل جائے تو کتنا بنتا ہے، انہوں لوے یار نہیں اللہ جڑا چپ رہے، کون لوے جی، یہ ہے 100، یہ ہے 1000۔ میں نے موقع دیا آپ کو، آپ فضائل کے رنگ میں ہنسے۔ آج جائز بات پہ ہنسنا بھی عبادت ہے، ثواب ہے، اماں کے شریف ہونے کی علامت ہے، زندگی بھر کے گناہوں سے معافی ہے۔ آج جو بندہ چہرے پہ مسکراہٹ لائے گا 70 سال کی عبادت سے افضل ہے۔ جائیے جا کے بڑے بڑے مجتہدین کے بیان پڑھ لیجیے فیس بک پہ، بڑے بڑے مجتہدین نے یہ کہا ہے کہ 70 سال کی عبادت ایک طرف، غدیر کے جیسے میں بیٹھ کے ہلکا سا نام علی پہ مسکرانے کی عبادت ایک طرف، یہ ہے 100، یہ ہے 1000۔ 12-13 سال سے میں ممبر پہ نوکری دے رہا ہوں، میں نے آج تک نہیں کہا کل تک بولتے رہو تو حق ادا نہیں ہوتا، پورا پنڈال کھڑا ہو جائے تو حق، یہ ذاکری جملے ہیں۔ میرا عقیدہ ہے جو بندہ بیٹھے بیٹھے واہ کہہ دے، اگر اس کے دل میں کعبے کی ترالی ہے حق ادا ہو گیا۔ 1000 کو دیکھیے، 100 کو دیکھیے، بس 2 بندے نہ بولے دکھ ہی نہیں، کون؟ سنی بھائی نہ بولے وہ پرابلم، ہماری جان ہے، ہمارا مہمان ہے، نواں شیعہ چپ رہے روڑے ہی کو نہیں، میں اسے سوچوں کہ سہنا ہو جائے گا۔ 2 بندے نہ بولے قبر تک گلا ہے، ایک حسبی نسبی سچرائی صاحب، ایک حسبی نسبی سید، ایک وہ شیعہ جس کی اماں شیعہ ہے۔ یہ 2 بندے نہ بولے قیامت تک گلا رہے گا، کافر کافر شیعہ کافر، کیوں؟ یہ صحابہ کے منکر ہے۔ ایسا یہ 1000 عام مولوی فیصلہ کرے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی گڑھ ولی اللہ کی قسم۔ ماتمیوں کا عقیدہ یہ ہے جو صحابی کو برا کہے اس میں 100 بار لعنت، جو برے کو صحابی کہے اس میں 1000 بار۔ جناب سیدہ آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے۔ میں ڈکیا سے نہ کہ نہیں رکھ لے تو مولوی کیا نخرا کیا میں رکھ لیا جی، 2.5 منٹ کہا تھا، 1.25 ہو گیا جی، 1.25 رہ گیا جی۔ تیاری ہے؟ کوئی نہیں تیاری، تیاری ہے؟ 1.25 لاکھ جی بادشاہ جی۔ نوجوانوں مجھے کیا سمجھتے ہو؟ کہ مولا، خدا کی قسم ادھر 1.25 لاکھ صحابہ نے کہا آپ مولا ہیں، ادھر سے جبریل آئے کہا یا رسول اللہ صرف ان کے نہیں ہمارے بھی مولا ہیں۔ میرا خیال ہے یہیں سے بات نکلی ہے کہ اڑتی اڑتی بات آسمانوں میں پہنچی، جبریل نے اڑنا شروع کیا۔ جبرائیل بھی غلط، جبریل بھی غلط، لفظ ہے جبریل علیہ السلام۔ کیا لفظ ہے؟ ایک بار سارے بولے کیا لفظ ہے؟ اور لفظ نہیں ہوتا، لفظ ہے جبریل علیہ السلام۔ آسمان اول پہ میکائیل سے ملاقات، کیا ہوا؟ کہا سرکار پوچھا تھا میں کیا ہوں؟ میں نے کہا مولا ہے۔ پہلے آسمان پہ ابا جی تھے، ابا جی، ہم سب کے ابا جی کون ہیں؟ سارے بولو جی۔ اور جو آدمی ہے اس کے باپ کا نام آدم ہے، جڑا اتو ڈگ پہ ہوتی گل نہیں کر رہا۔ جو انسان آدمی ہے اس کے باپ کا نام آدم ہے۔ میں نے ایک جگہ جملہ کہا تھا، جلدی کر رہا ہوں چونکہ میں نے 1.25 منٹ کا وعدہ کیا ہے۔ اب کہہ رہے ابا جی آدم کا نکاح ہو یا توبہ، ابا جی آدم کا نکاح ہو یا قبول ہوئی ہے علی کے صدقے میں۔ مولوی صاحب تجھے علی اچھا نہ لگتا تو کوئی بات نہیں، یا عقیدہ بدل لیں یا ابا بدل لیں، کوئی بات ہے۔ بڑا لفظ میں نے آرام سے کہا جی کیونکہ میں نے کچھ کہنا ہے۔ آدم سے لے کے پاجی اعلان کے بعد، اعلان ولایت کے بعد تھوڑے پتر تک اعلان ہے، 1.25 منٹ سے ممبر چھٹ لگا۔ 1.25 لاکھ انبیاء نے ادھر کہا بطول کے بابا آپ ہمارے مولا ہیں۔ 1.25 لاکھ صحابہ نے نیچے کہا حسین کے نانا آپ ہمارے مولا ہیں۔ 1.25 لاکھ اور 1.25 لاکھ 2.5 لاکھ۔ جب 2.5 لاکھ نے کہا نا کہ آپ مولا ہیں، فرمایا پھر سن لو جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ پیغام تھا۔ ہوں اپنے پتر دا سنو اعلان تے جانے جا لی، کیونکہ اب ٹائم زیادہ ہو گیا۔ میں تقریباً 10:30 پہ شروع ہوا تھا اور 10 سے اوپر ہو گیا ہے۔ اب مقرر بھائی آپ بھی راضی ہیں؟ اگر میں 1 منٹ بعد چھوڑ دوں، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ میری دعا ہے مولا اس جشن کے صدقے میں آپ کی نسلوں میں عزاداری کا تسلسل جاری رکھے۔ اور اب وہ جس کی وجہ سے میں کھڑا تھا، ابھی 35-40 منٹ ہو گئے، جس وجہ سے میں کھڑا تھا کہ علی عباس ایک مولا کا عزت دار ذاکر ہے، جب وہ آئے گا تو اس کے مطابق مجمع ہو جائے۔ اب الحمدللہ ان کے مطابق، ان کی شان کے مطابق مجمع ہو گیا۔ اب آپ کا پتر آخری فکرہ کہہ کے ادھر دیکھو سلام کر کے جانے لگا ہے۔
दोबारा बुलाने की गलती करेंगे तो फिर बात आगे बढ़ेगी, वरना जाने या आईली। ठीक है जी। ए देखो हथ पुत्र दे आखिरी फिक्रा। छोटे पुत्र, क्या आपको मेरी बात की समझ आ रही है? और बेटा 1.25 लाख सहाबा में नबी पाक ने अली पाक का बाजू बुलंद करके कहा था जिस जिसका मैं मौला हूं उस उसका। तो फिर तुहाडे वर्गे बच्चे, छोटे बच्चे परेशान हो कहते हैं चाचू जी किस किताब में लिखा है? पुत्र हर किताब में। मेरा पुत्र, जो हाथ यहां बांधता है उसने भी लिखा है, जो यहां बांधता है उसने भी लिखा है, जो नहीं बांधता उसने भी लिखा है। फिर आखिरी फिक्रा अली बात। फिर ये छोटे छोटे बच्चे कहते हैं चाचू जी फिर लड़ाई कैसी? जब सारे फिरकों ने लिखा है लड़ाई कैसी? जब हर फिरका कहता है कि नबी पाक ने कहा था मन कुन तो मौला, फिर सारे मानते क्यों नहीं? अरे पुत्र आखिरी फिक्रा। बेटा याद रखो पुत्र, लड़ाई है मतलब की, माने की। हम कहते हैं मौला का मतलब है आका, सैयद, सरदार, मालिक। तो क्या बात है? आखिरी फिक्रा, आधा मिनट रह गया जी। जबकि हमारे भाई कहते हैं कि मौला का माना, और मैं सदके जावा कुरान दी कसम दिल करदा मिंबर छड़ के तुहाडे पैर चुमा फिर अगला फिक्रा आखा, लेकिन टाइम थोड़ा पैर ज्यादा ने, इथों ही कर लेने। ओ यार तुसी तो मेरे तो भी अगे बैठे हो। ओ भाई इसके बाद मैंने फिक्रा नहीं कहना, आखिरी है, इसका मतलब आखिरी है, दैट्स ऑल, द एंड। एक का ही तकलीफ करो। हमारे भाई क्या कहते हैं मौला का माना? मैं सबके जावा। चूंकि आप बलवाल सिटी के हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, मैं गुजरांवाला के पिंड का बंदा हूं, जरा मुझे बताइएगा कि दोस्त की पंजाबी क्या है? हाँ सबके जावा, मेहरबानी। मुकर्रब भाई कहता है यार। क्या पंजाबी है जी? यार। इसका मतलब है कि हम कहते हैं मौला का माना आका है, हमारे भाई कहते हैं यार है। शराजी साहब अब बिस्मिल्लाह करा, आखिरी फिक्र क्या कि मैं अब जाने लगा हूं, आप ऐलान के लिए तैयार रहिए। शराजी साहब थोड़ी इधर मेरे लिए देखा जी, मैं सदके जावा, लेट तो नहीं होगा काम? खैर है अली बाजी तो मैं मैसेज किया शराजी साहब को, उन्होंने मेरे को बैलेंस ही कोई नहीं, सदके जावा। बाबा जी आखिरी लफ्ज कह के मैं सलाम करने लगा हूं। बाबा जी हम कहते हैं मौला का माना आका, सैयद, और वो कहते हैं मौला का माना, बाबा जी क्या कहते हैं? सैयद पाक। वो कहते हैं यार है। मौला का माना क्या है? यार। अच्छा आखिरी फिक्र और इजाजत। हजरात एक जरूरी ऐलान सुनिए, जो मौलवी कहता है मौला का माना यार है, इसने हजरत उमर के कलाम को नहीं समझा। भाई दाद नहीं चाहिए, खामोशी ऐसी कि आपके सांसों के बारे में मिंबर तक आए। ऐलान दोबारा सुनिए, जो बंदा कहता है हाजी साहब मौला का माना यार है, मुकर्रब भाई, इसने हजरत उमर की बात को नहीं समझा। चूंकि तेरी 88 किताबों में लिखा है कि सबसे पहले मुबारकबाद हजरत उमर दी थी, और कई बार कहते हैं बखिन बखिन लकजब नाबी तालिब हम का मौला या व मौला कुल्ले मोमिन व मोमिनतिन। ए अली तुझे मुबारक हो, आज से तू मेरा भी मौला है, हर मर्द का भी मौला है, हर औरत का भी मौला है। जनाब साहब के हाथों को सामने करके या अली सदके जावा, शायद साहब कुरान की कसम गल हो करके, आज से तू मेरा भी मौला है, हर मर्द का भी मौला है, हर औरत का भी मौला है। ये मौलवी साहब अगर मौला का माना यार है तो तर्जुमा क्या बनेगा? हजरत उमर का मतलब ये था या अली तू मेरा भी यार है, हर मर्द का भी यार है। ओए मौलवी हया कर, मरना नहीं, ओए कब्र में नहीं जाना, ओए क्यों सईदों के, क्यों शियों के बुग़्ज़ ने तुझे अंधा कर दिया? और मने अपना तर्जमा तो वे, और क्या ये तर्जमा बनता है? ना कुरान की अजमत की कसम टाइम होता वजाहत करता, पैतन पाक की कसम। हजरत उमर का मतलब ये था या अली तू मेरा भी सरदार है, तू हर मर्द का भी सरदार है, तू हर औरत का भी सरदार है। अली बाजी मजमे का हक बनता है, उठ के मेरा गिरेबान पकड़ के मुझसे गुजर जाएगा। मुझे भाई तुझे कैसे पता कि विचों विचों चलाई सब विचों विचों हजरत उमर का मतलब सरदार था, हर हलाली बोले, कुरान की कसम सरदार ही मतलब था। इसीलिए तो अपने बड़े बेटे से कहा था जा हसन से लिखवा के ले आ। मैं सबके जावा मालिक आपके हाथों से के हसन से लिखवा के ले आ। अगर कोई बंदा कहे हमें ना जाकर मुस्तफा की समझ आई है, ना हजरत उमर के कलाम की समझ आई है, आइए फिर मैं आपको शाह साहब मुकर्रम भाई अली बाजी हाजी साहब एक कुत्ते के मुंह से सुनाता हूँ, कुत्ते के मुंह से कि विलायत का माना क्या है।
پیار بیلی نہیں، اصل میں محمد کا مطلب یہ تھا